سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، 10-15 منٹ میری طرف توجہ دے رہے، چند باتیں کہ جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ میں نے مشہور معروف آیت کریمہ پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ کر کے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کئی مفسرین کرام نے اس کو آیت مودت بھی کہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے محبوب ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ نے تمہیں جو بھی دیا ہے اس کے بدلے میں وہ تم سے کچھ نہیں مانگتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب کی آل سے، میرے محبوب کے قربت داروں سے، میرے محبوب کی اولاد سے محبت کرو۔ یوں سمجھے کہ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، آل رسول کی محبت، سید زادوں کی محبت، یہ انسان کے لیے نجات ہے۔ کیا ہے؟ ارے تھوڑی دیر ادھر دیکھ لو، یہ راستہ ہے، سب آتے جاتے رہیں گے، آپ ادھر ادھر پھاپے ماریں گے تو یہ محفل کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ 10-15 منٹ دیکھ لیجئے بس، یہ تو ایک طرح سے فارمیلٹیز ادا کرنی ہے اور آپ لوگ کو سیکھ کر بھی جائے گا۔ امام طبرانی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت، سید زادوں کی محبت، آل رسول کی محبت، رسول کے گھرانے والوں کی محبت نجات ہے، انسان سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اور آگے بڑھ چڑھ کر آپ لکھتے ہیں، امام طبرانی نے اور آگے بڑھ چڑھ کر لکھا، اہل بیت کی شان آپ فرماتے ہیں کہ اہل بیت سے جو سچی محبت کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے یہ ملتا ہے کہ اس کا ایمان جب تک مکمل نہ ہو جائے، کامل نہ ہو جائے، یعنی پورا وہ ایمان والا جب تک نہیں ہو جاتا تب تک اللہ تبارک و تعالی اس کو موت نہیں عطا فرماتا۔ کیا فائدہ حاصل ہوا اہل بیت سے محبت کا؟ کامل ایمان کے ساتھ اللہ موت عطا فرماتا ہے، اور یہ چیز کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ مرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، کیا سب سے بڑی یہ نعمت ہے۔ زندگی ایمان پر رہا، نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، آخری وقت پر، آخری جاگنے کا وقت قریب ہے، کوئی غلطی ہو گئی، اللہ نے ایمان چھین لیا، پھر موت دے دی، تو یہ ساری پوری زندگی کی عبادتیں بیکار ہو گئی۔ لیکن یہ اہل بیت کی محبت کا سیلا کیا؟ امام طبرانی فرماتے ہیں کہ کامل ایمان کے ساتھ اللہ اسے موت عطا فرماتا ہے۔ اور ایک بڑھ چڑھ کر آپ نے بات لکھی، امام طبرانی اور فرماتے ہیں، سن لیجیے یہ اہل بیت ہے کیا۔ اچھا اور ایک چیز سنیں، اس سے پہلے میں کلیئر کر لوں، فاطمہ زہرا اور مولا علی سے قیامت تک جتنے بھی ان کی اولاد کے اندر پیدا ہونے والے ہیں وہ سارے سید ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی فاطمہ زہرا مولا علی کی اولاد میں پیدا ہونے والے وہ سارے سید ہیں۔ اور یہ اہل بیت جو لفظ میں دہرا رہا ہوں، وہ کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں۔ ایک چیز کلیئر کر دوں، بہت سے لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں کے اندر ایسی گندگی بھری ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ شریعت کا پابند نہیں ہے، یہ داڑھی نہیں رکھتا ہے، یہ پینٹ شرٹ پہن کر گھومتا ہے، یہ سب چیزیں دیکھنے کی تمہیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی حق بھی نہیں ہے اس بات کا۔ یہ فیصلہ اللہ پر آپ کو چھوڑنا ہے۔ آپ کو اس کے روپ رنگ کی قدر نہیں کرنی ہے، اس کی تعظیم نہیں کرنی ہے، آپ کو اس کے نام کی تعظیم نہیں کرنی، اس کی رگوں میں جو خون رسول ہے اس کا ادب و احترام ہمیں کرنے کے بجائے، ورنہ یہ سب چیزوں میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آل رسول کیا کر رہا ہے، کیسا ہے، بس
امام احمد رضا فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ تمہیں جب پتا چلے کہ سامنے والا سید ہے فوراً اس کی تعظیم کرنا شروع کرو. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ کون ہے کیا ہے، کہ بس اس کی زبان سے تم نے سنا یا اس کے بارے میں دوسرے نے تمہیں بتایا کہ یہ سید زادہ ہے، یہ آل رسول ہے. وہاں پر بات کلیئر ہو گئی. کیونکہ ابھی یہ جو اتنا گھٹیا ماحول خاص طور سے چل رہا ہے ہمارے یہاں بھی یہ ماحول ہے، تو حضرات یہ میں پہلے کلیئر کر دوں کہ سید کوئی بھی ہو تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہے اس کو کہنے کا. وہ بڑے لوگ ہیں. امام احمد رضا اپنے بیٹوں کو یہی درس دے کر گئے، اپنے غلاموں کو بھی یہی درس دے کر گئے، اپنے پاس پڑھنے والے شاگردوں کو اور طالب علموں کو جن کو فاضل بریلوی امام احمد رضا پڑھاتے تھے، امام اہل سنت جن کو درس دیتے تھے، ان کو بھی اعلیٰ حضرت یہی سکھا کر گئے کہ جہاں پر بھی آل رسول سید زادے کی بات آ جائے وہ خاموشی سے کھڑے ہو جاؤ، ادب سے بالکل ادب بجا لاؤ، ایک شبد بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اپنے شہزادوں سے اور مریدین سے اور غلاموں سے اور شاگردوں سے کہ یہ آقاؤں کی اولاد ہے، ہم غلام ہیں ان کے، وہ آقاؤں کی اولاد ہے، اور آقا کے بارے میں غلام کو بولنے کا ادھیکار بالکل نہیں ہے. بس تم غلام ہو، غلام کی حیثیت سے رہو، نہ کہ آقا کی اوورٹیک کرنے کی کوشش کرو. یہ اتنی بڑی محبت ہے آل رسول سے. قرآن شریف محبت نہیں مودت کرنے کا اٹھا دے رہا ہے. مودت تمہیں کرنی پڑی. مودت تو میں نے پہلے ہی سال پہلا پڑھا تو اسی جگہ پہ مودت کے بارے میں کافی لمبی چوڑی بات بتائی تھی. خیر اس کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، لیکن ایک چیز بتا دوں، 4-5 سال پہلے کی بات آپ کو یاد نہیں ہوگی. مودت چیز کیا ہے؟ مودت ہر کسی سے نہیں ہوتی انسان سے. کچھ لوگ ہیں کہ جن سے مودت ہوتی ہے، کچھ لوگ. جیسے مثال کے طور پہ انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہے، مودت نہیں ہے. انسان کو اپنی ماں سے محبت ہے، مودت نہیں ہے. سن لیجئے گا، مودت ہے. انسان کو اپنے گھر والوں سے محبت ہے، مودت نہیں ہے. پھر مودت کیا چیز ہے؟ سنیں، مودت کیا ہے؟ انسان کو اپنی سانسوں سے محبت ہے، مودت ہے. یہ سانس کے جس کے ذریعے وہ جیتا ہے، سانس لیتا ہے تبھی وہ جی سکتا ہے، ورنہ وہ مردہ ہو جائے گا. یہ مودت والی، یعنی مودت اسے کہتے ہیں کہ اس کے بنا انسان کا جینا محال ہو جائے، ناممکن ہو جائے، امپاسبل ہو جائے. یہ چیز مودت. اور مودت کا دوسرا سیدھا کیا ہے کہ انسان دنیا میں مودت کرتا ہے تو مرنے کے بعد بھی مودت کا کنیکشن اس سے دور نہیں ہوتا. جہاں جائے گا اس کی مودت بولتے ہوئی نظر آئے گا. یہ مودت ہے. اور یہ چیز کرنے کا حکم قرآن میں اللہ نے دیا. آپ لوگ میری آواز سمجھ جائے. میں تقریباً یوں سمجھے کہ 8 دن سے لگاتار گزشتہ جمعہ سے یہ بھی پرسوں جمعہ آ جائے گا، لگاتار ہی سفر میں ہوں. اور کل ہی صبح بمبئی سے اترا ہوں یہاں پر، اور سیدھے یہ دادا جھال کا عرس تھا، اس لیے میں پہنچ پانا. بالکل ہمت جیسا ہے ہی نہیں کہ بول پاؤں، لیکن پھر بھی الحمدللہ دادا کا کرم رہا تو کچھ منٹ سے بول دیں گے. حضرات، آل رسول کا پیار، آل رسول کی محبت کو لے کر امام طبرانی اور بڑھ چڑھ کر لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے آسمان کے لیے، آسمان کے امان کے لیے، آسمان کی صحیح سلامتی کے لیے، آسمان کو سجانے کے لیے، آسمان کے نظام کو چلانے کے لیے ستاروں کا ہونا ضروری ہے، اور جس طرح سے آسمان میں آسمان کے نظام کے لیے، امان کے لیے ستارے اللہ نے لگائے ہیں، اس طرح سے زمین کے امان کے لیے اللہ نے اہل بیت کو پیدا فرمایا ہے. بہت بڑا مرتبہ ہے. مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ آپ لوگ کیوں سیدوں کو ہلکے میں لے رہے ہو. یار ایسا مت کرو. یہ لوگ اگر رک گئے تو پھر حضور بھی مفید دیں گے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ میری اولاد کا ایک بال کے برابر، ایک ذرہ برابر، ذرہ تو آپ سمجھ رہے ہیں بال کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک بال کی سائز کے برابر بھی میری اولاد کا کچھ جس نے اپنے دل میں رکھا تو وہ مجھ محمد سے سفارش کی آرزو، تمنا، خواہش چھوڑ دے. میں محمد اس کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہوں گا میدان محشر کے اندر. آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ بھائی
اللہ کے رسول کے علاوہ تو کوئی مغفرت کروا نہیں سکتا ہے، کیا تم دوسرے کسی نبی کے پاس جاؤ گے؟ بلکہ وہاں میدان محشر کا تو معاملہ یہ بیان ہوا ہے کہ ہر نبی کی امتیں اپنے